اسلام کا جو مزاج اور منہج ہے اس میں بپوتی والی چال اور مزاج نہیں ہے، اس میں کموتی والی چال اور مزاج ہے۔ بپوتی سے یہاں نہیں کام چلنے کو ہے، آپ اپنے لیے کما کتنا رہے ہیں اس پہ آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ میں ایک قرآن حکیم کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد لاتا ہوں جس سے آپ کو آپ کی ذمہ داری سمجھ میں آ سکے۔ دیکھیے، آپ اگر اپنی صفات کا محاسبہ کریں، انسان کے اندر پائی جانے والی خوبیوں کا جائزہ لیں، تو انسان کے اندر جو خوبیاں ہیں، انسان کے اندر جو کمالات ہیں، انسان کے اندر جو وشیشتائیں ہیں، وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک وہ ہے جس کمال کو پانے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جسے انسان بغیر کوشش کے اپنے وجود میں پاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم لمبے ہو گئے، لمبا ہونا یہ کمال ہے ہمارے اندر، مگر یہ ہمارا کمال ایسا ہے جس میں ہمارے کسب کو اور ہماری محنت کو کوئی دخل نہیں۔ آپ گورے ہیں، گورا ہونا ایک خوبی ہے، ایک کمال ہے، مگر یہ آپ کا وہ کمال نہیں ہے جس میں آپ کی محنت کا کوئی دخل ہو۔ آپ کی ناک بڑی اچھی ہے، آپ کی آنکھ بڑی خوبصورت ہے، آپ کی پیشانی بڑی چوڑی ہے، آپ کی قامت کا کوئی جواب نہیں، یہ وہ کمال ہے جس میں آپ کی محنت اور آپ کی کسب کا کوئی دخل نہیں۔ ہم مفتی صاحب کے گھر میں پیدا ہو گئے، آپ پیر صاحب کے گھر میں پیدا ہو گئے، یہ فلاں خطے ارض میں پیدا ہوا، وہ فلاں خطے ارض کے پیدا ہوا، ایک بادشاہ کے گھر میں آنکھ کھول رہا ہے، ایک فقیر کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے۔ یہ وہ سارے کمال ہیں، یہ وہ سارے اوصاف ہیں جس میں انسان کے کسب اور اس کی محنت کا کوئی دخل نہیں۔ یہ خان صاحب ہیں تو یہ پٹھان صاحب ہیں تو یہ انصاری ہیں تو یہ منصوری ہیں، اس میں خود اس انسان کا کوئی دخل نہیں ہے، تو اللہ نے جس کے گھر میں چاہا جسے پیدا کر دیا۔ لیکن آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں، یہ وہ کمال ہے جس میں آپ کے کسب کا دخل ہے۔ آپ جہل کو لات مار کر کے علم کے دروازے تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ وہ کمال ہے جس میں آپ کے کسب کا دخل ہے۔ آپ معصیت کو چھوڑ کر کے طاعت کی طرف آ رہے ہیں، یہ وہ کمال ہے جس میں آپ کے کسب کو دخل ہے۔ اسلام کے مزاج میں کہیں دور تک ایسی گنجائش نہیں ہے جس میں اس کمال کو بیان کر کے فخر کرنے کی بات کی گئی ہو جس میں اللہ نے بغیر انسان کے کسب کے کر دیا ہے۔ اگر انسان کے اندر کوئی کمال لائق دید و شنید ہے تو یہ وہ کمال ہے جسے انسان اپنی محنت سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے لیے سورہ حجرات کی اس آیت کریمہ کو دیکھیں، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو میں نے تمہیں ایک مرد و عورت سے بنایا، حضرت آدم و حوا سے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور ہم نے تمہیں شعوب و قبائل میں تقسیم کر دیا، قوموں میں، خاندانوں میں بانٹ دیا۔ یہ جو ہم نے تمہیں بانٹا یعنی وہ چیزیں اور وہ صفتیں جو تمہارے اختیار کے بغیر تمہارے اندر ہم نے رکھی، لِتَعَارَفُوا، یہ اس لیے رکھی تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ کسی کو گورا اس لیے بنایا کہ وہ کالے سے پہچان میں آ جائے، کسی کو کالا اس لیے بنایا کہ وہ گورے سے پہچان میں آ جائے، کسی کی ناک لمبی اس لیے کیا کہ چھوٹی والے سے پہچان میں آ جائے، کسی کو پست قد اس لیے بنایا کہ لمبے سے پہچان میں آ جائے، کسی کو موٹے اس لیے بنایا کہ وہ چھوٹے سے پہچان میں آ جائے۔ یہ ساری چیزیں جو آپ کے اختیار کے بغیر آپ کے وجود میں ہیں، اللہ نے اس لیے ان چیزوں کو رکھ دیا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے پہچانے جائیں۔ اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اللہ ان چیزوں کی بنیاد پر کسی کو اپنا نہیں بناتا، اللہ تقوی کی بنیاد پر کسی کو اپنا بناتا ہے۔ تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک وہ ہوگا جو اپنا کسبی کمال تقوی لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، جو اپنا کسبی کمال تقوی لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اس آیت کریمہ سے بات صاف کلیئر ہو گئی کہ جو آپ کے کسب کے بغیر آپ کے اندر ہے اس کی بنیاد پر آپ اللہ کا محبوب نہیں بن سکتے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو کسب کرنی ہوگی، محنت کرنا ہوگا، مشقت کرنی ہوگی، اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہوگی۔